الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی تراویح میں 3 زبردست قصے ہیں۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، طویل قصہ ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 900 سال دعوت دی، اور دعوت دیتے رہے تھک ہار گئے۔ 950 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مناجات کو پیش کیا اور کہا کہ یا رب، یہ بس ہو گئی ہے میری، کیونکہ چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان سے جنگ و جدال شروع کر دیا، یعنی لڑنا شروع کر دیا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہتے ہیں نوح تم نے ہم سے بہت لڑائی کی ہے، یعنی یہ جو تم دعوت دیتے ہو یہ ہمارے لیے لڑائی کا باعث ہے۔ تو فاکثرت جدالنا، یہ جو تم بار بار ہمیں کہتے رہتے ہو نا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس تم اب بس لے آؤ جو تم 950 سال ہو گئے تم کہتے رہتے ہو کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ بھائی عذاب آ بھی جائے کیا ہو گیا ہے، ان کنتم اگر سچے ہو تو لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ قول انما یاتیکم بہ اللہ، یہ آئے گا ضرور، انشاء وما انتم بمعجزین، کہ یہ ضرور آئے گا، اگر وہ چاہے تو وہ ضرور آئے گا، اور تم اسے دور کرنے والے نہیں ہو، تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ بہرحال آگے چلیں تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مناجات کو پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ آپ ہمارے حکم سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی کو بنائیے، اور یہ جو جاہل لوگ، ظالم لوگ ہیں، ان سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ تو جب نوح علیہ السلام، آپ سوچیں پہاڑی علاقے میں یا ریگستان میں کوئی بندہ کشتی بنا رہا ہو تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور جو ان کے جو قوم کے بڑے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ قَالَ إِن تَسْخِرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخِرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخِرُونَ، تو نوح علیہ السلام جواباً کہتے ہیں جس طرح آج تو میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا، بہت جلد تیرا مذاق اڑایا جائے گا، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کس کے لیے عذاب مقیم حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر جب عذاب آیا، ہمیں پتہ ہے حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ ہر جانور کا ایک جوڑا جو ہے وہ رکھ لو اپنے پاس، ایک پیر اپنی کشتی میں بٹھا لو، اور بس اللہ کا بسم اللہ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجرها ومرساها ان ربی لغفور رحیم، اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، تو وہ ایسے چل رہا تھا جیسے پہاڑ نہیں نظر آتا، اونچا اونچا۔ اس طرح جب پانی آیا تو وہ ایسے تیر رہا تھا جیسے کہ پہاڑ ہو۔ دیکھا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ، بیٹے کو دیکھا وہ بھاگتے ہوئے جا رہا ہے، کہا کہ یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، یہ لاسٹ کال تھی اپنے بیٹے کو، انہوں نے لاسٹ کال دی، ان کو پتہ تھا کہ اب عذاب عظیم آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم، کہتے کہ آج جو ہے نا وہ، اسے کہا کہ میں بچ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ، وہ دیکھیں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا میں آج۔ نوح علیہ السلام نے جواباً کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی نہیں بچے گا سوائے جس پر اللہ نے رحم کیا۔
وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اسی حال میں ابھی اسی بات گفتگو کے درمیان ہی فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا۔ پھر جب یہ معاملہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ بیٹا تو تھا، آخر محبت تو تھی، ایک خونی رشتہ تھا، تو آگے کہا ونادى نوح رب، اپنے رب کو پکارا، قال ربی ان ابنی من اہلی، اے رب، اے میرے رب، تو نے کہا تھا کہ کہ میرے اہل کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن یہ ان ابنی من اہلی، یہ تو میرے اہل میں سے تھا، میری اولاد میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواباً کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کی اہل میں سے نہیں تھا، آپ کی فیملی کا بندہ نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اب ہمیں کیا درس ملتا ہے اس سے؟ درس پہلی بات یہ، ماں باپ کے لیے درس یہ ہے کہ کوشش اپنی آپ نے بھرپور کرنی ہے کہ آپ کی اولاد نیکوکاروں میں سے ہو جائے، نیک لوگوں میں سے ہو جائے، صالح بن جائے۔ آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، جو طریقہ کار آپ اختیار کر سکتے ہیں آپ اپنا اختیار کریں تاکہ وہ نیک لوگوں میں سے بن جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ کسی کی خوش بختی اور بد بختی جو ہے وہ کسی کے ماں باپ کے اچھے ہونے سے نیسیسری نہیں ہے کہ اس پہ اثر پڑے۔ زیادہ چانس یہ ہے کہ پڑے گا، لیکن نیسیسری نہیں ہے کہ اس کے اوپر اثر پڑے۔ ممکن یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو اس طرح ٹیسٹ کرے کہ آپ نیک لوگوں میں سے تھے لیکن آپ کی اولاد نہیں تھی، اور یہ نوح علیہ السلام کا قصہ میں ہی بتاتا ہے۔ آپ نے اپنی حتی الامکان کوشش کر لی، تربیت کی، لیکن آپ سے ریکوائرمنٹ ہی یہ نہیں ہے۔ بلکہ آگے یعقوب علیہ السلام کا قصہ بھی آئے گا، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی لیکن بیٹے بگڑ گئے۔ تو آپ نے اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اپنے پروسیس کو صحیح رکھنا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کی تربیت صحیح کی ہے کہ نہیں کی، باقی رزلٹ کیا آتا ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اچھا یا برا۔ نوح علیہ السلام سے بہتر کوئی ماں باپ ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، تربیت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود نوح علیہ السلام کی اولاد ایک بیٹا پھسل گیا۔ یہی معاملہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا تھا، یہی معاملہ بھی یعقوب علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، کہ اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے آپ سے وہ سوال کیا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنِي، اور آپ رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی ہیوملٹی بھی تھی کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد ایک بیٹے کے ڈوب جانے کی بات بھی انہوں نے صرف کہا کیا تھا، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، صرف اتنی سی بات کی تھی، اللہ وہ میری اہل میں سے تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی نصیحت، اللہ نے جب ان کو واعظ کیا، جب ان کو سمجھایا، بتایا کہ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر یہ کیا تو آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے، فوراً ہیوملٹی اختیار کی اور کہا کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں نے وہ غلطی کر دی ہے جو میرے پاس علم نہیں تھا اس کے بارے میں سوال کر دیا آپ سے، وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایک اور لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کتنے بھی اچھے ہوں اس سے آپ کی بچت نہیں ہونی، آپ کی بچت آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ نہیں بچ سکتے چاہے آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ دنیا کا کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں، آپ اللہ کے عذاب سے تب بچیں گے جب آپ اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ تو یہ پھر یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو
سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ابراہیم کے پاس بالبشرى، ایک خوشخبری کے ساتھ. خوشخبری کیا تھی؟ بیٹے کی خوشخبری تھی، آگے بات ہوئے گی. قالوا سلاما قال سلام. انہوں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو السلام علیکم کہا. جواباً ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا. اچھا، جب انہوں نے دیکھا سامنے کہ انہوں نے پھر اس کے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، انہوں نے آگے کھانا پیش کیا، آگے کھانا پیش کر دیا، مینڈا ذبح کیا اور اس کو کھانا لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھانا پیش ہوا ہے لیکن وہ کھا نہیں رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہونے لگا، یہ کیا عجیب، یہ مطلب گیسٹ ہیں، اگر ہم نے کھانا پیش کیا تو یہ آگے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ہم فرشتے ہیں، بیسکلی انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتوں کی صورت میں آئے ہیں، ہم کوئی یعنی کھانے پینے یا ہم انسانی مخلوق نہیں ہیں. تو ایک طرف اچھا لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے کیوں گئے تھے؟ کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ہاں، عذاب دینے کے لیے اور ان کو بشارت دینے کے لیے. تو اس بات پہ پریشان ہو گئے کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر آ رہے ہیں اور یہ میرے پاس آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس بات پہ ان کو پریشانی ہونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ہم عذاب کے فرشتے جو ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ عذاب کے فرشتے بھی آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ڈرے نہیں، یہ عذاب کے فرشتے آپ کے لیے نہیں آئے، لوط علیہ السلام کی طرف آئے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ان کی بیوی جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، دروازے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے، فَضَحِكَتْ، وہ ہنسنا شروع ہو گئیں. کس بات پہ؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، جب ہم نے خوشخبری دی اسحاق کی. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو وہ مسکرانے لگی، بلکہ ہنسنے لگی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق و یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا، ایک تو ان کی خوشی آسمان پہ پہنچ گئی، ہنسنے لگی، اور ہنستے ہوئے اتنی اونچی آواز سے بولا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. ہے کیا عجیب بات کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہماری اولاد ہوگی جبکہ میں بانجھ ہو گئی ہوں، میں اتنی عمر پہنچ گئی ہے میری کہ میں بانجھ ہو گئی ہوں. وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ بوڑھا بابا بن گیا، یعنی ہم دونوں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، تم کہہ رہے ہو بچہ ہوگا. ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان کی بیوی نے کہا تو فرشتوں نے آگے سے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل بیت یعنی ابراہیم کا خاندان، آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کی برکات، اللہ کی برکات ہو. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالی حمد و ثنا والا اور بزرگی والا. ایک طرف تو یہ قصہ ان کو خوشخبری ملی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ عذاب کا فرشتہ ہے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو خوشی تو ہوئی ہوگی نا، میرا کمپٹیشن کو نیچے گرایا جا رہا ہے. بھائی وہ بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، لوط بھی نبی، تو کائنڈ آف کمپٹیشن تھا نا. کمپٹیشن نیچے جا رہا ہے تو خوشی تو ہوئی ہوگی، اور اوپر سے ایک تو خوشخبری ویسے ہی ملی ہوئی ہے، اوپر سے اس بات کی خوشی کہ میرا کمپٹیشن آج نیچے جا رہا ہے، آرگنائزیشن بند ہو رہی ہے دوسری. ہاں، یہ سارے فنڈز میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ.
ہے، خوشی ہونی چاہیے نا. قرآن کہہ رہے یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم نے جھگڑا کیا فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں. کہا کہ نہیں ادھر نہیں جانا آپ نے. اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں، ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، یعنی بہت ہی سویٹ پرسنالٹی تھی ان کی، بہت ہی پیاری پرسنالٹی تھی ان کی، کہ مطلب ایک طرف تو آپ کو مزہ آ جائے نا کہ بھائی چلو اس کی، میں تو اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کی قوم جائے گی تو قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے ساتھ لوگ زیادہ ہوں گے، اس کی قوم تو ویسے ہی عذاب میں جا رہی ہے. یجادلونا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، کمپٹیشن کے بارے میں جھگڑا کیا ہے. یعنی وہ کمپٹیشن نہیں تھا اصل میں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دینی ادارے ہیں، دینی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، دینی ایون مسالک ہیں، کسی نہ کسی لحاظ میں وہ ہمارے کمپٹیشن نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہم جماعت ہیں. کفر اور اسلام، خاص طور پہ کفر اور اسلام کی جنگ کے اندر وہ ہمارا کیمپ ان کے کیمپ کے قریب ہونا چاہیے، ہمارے دشمنوں کے کیمپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک یعنی ٹھیک ہے چلو آپ کا کیمپ الگ ان کا کیمپ الگ، لیکن کم از کم قربت تو ہونی چاہیے کہ اگر ان پر حملہ ہوگا تو ہم ان کا دفاع کریں گے، اور ہم پر حملہ ہوگا تو ان کا دفاع کریں گے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت بتا رہی ہے کہ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب. یا ابراہیم، فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس معاملے کو چھوڑ دو. کیوں؟ انہ قد جاء امر ربک، یہ تیرے رب کا حکم ہے، اس میں ہمارا اختیار بھی نہیں ہے، تمہارا ہم سے جھگڑنے پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا حکم ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور یہ عذاب ایسا ہے جو واپس نہیں پلٹا جا سکتا. تو یہ آپ سوچیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ دوسرے آرگنائزیشن، دوسرے ادارے، دوسرے داعی، دعات، علماء، جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب ایک ہیں. الٹیمیٹلی یہ ایک جماعت ہونے چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، امت واحدہ ہونی چاہیے. الکفر ملت واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفر جو ہے ملت واحدہ ہے، ایک ملت ہے. وہ جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں ایران تو رافضی ہیں، اچھا ہے وہ مریں ختم ہو. ارے بھائی وہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں آج؟ ہمارا ان سے جو معاملہ ہے وہ انٹرنل معاملہ ہے، داخلی مسئلہ ہے، بیرونی مسئلہ نہیں ہے. بیرونی دشمن کے مقابلے میں داخلی مسائل کو آپ کسی حد تک کم کر دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں، اس میں سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، کیونکہ کم از کم مسلمان وہاں پر مسلمانوں کا مقابلہ ایک کفر اور یہودی اور غاصب ریاست کے ساتھ ہے، جو کہ مسلمانوں کی بستیوں کے اندر قبضے پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ان کا اتحاد، ٹھیک ہے ہم ان سے اختلاف کرتے رہیں، ایکیڈیمک اختلاف رہے گا، ہمارا ان کے ساتھ جو بھی اختلاف ہے توحید کے معاملے میں یا دوسرے مسائل میں، ہم ان کے ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت تو وہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے یہ دیکھیں نا، کافروں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں. آپ ان کو یہود و نصارہ کی کیٹیگری میں تو نہیں ڈالتے نا، یہ ڈالتے ہیں. تو کم از کم اس بارے میں تو ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. خیر پھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آگے لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی وہ جو معاملات لواطت کے معاملات تھے انہی میں ان کی بیوی بھی چلی گئی تھی، اور پھر پوری قوم جو ہے وہ سیم جینڈر تعلقات کے اندر چلی گئی تھی. ایونچولی اللہ رب العزت کا ان پر بھی عذاب آیا. آگے میں بس
یہ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں اسی صورت کے آخر میں، سورہ ہود کے آخر میں، جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ہود و اخواتھا شیبتنی ہود و اخواتھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کے آخر میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ جو ہم آپ کو قصے بتاتے ہیں نا انبیاء کے، یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ بیڈ ٹائم اسٹوریز نہیں ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں، کھلی کتاب کی طرح واقعات ہیں۔ یہ تمہارے لیے ایک جگہ یہاں پر کیا کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ کو اس لیے انبیاء کے قصے بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ کہیں آپ کے معاملات کے اندر آپ کا کوئی قریبی آدمی اسلام کی طرف نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ان کے چچا مسلمان نہیں ہوئے، تو نثبت بھی فؤادک، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ کا دل اسٹرانگ ہو جائے کہ بھائی خالی میں اکیلا نہیں ہوں، اس سے پہلے ماضی میں ایسے قصے ہوئے ہیں، ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کا بیٹا نہیں مسلمان ہوا، جن کی بیوی جو ہے وہ لواطت میں چلی گئی یا ان کا ساتھ دینے والے میں چلی گئی۔ پھر آگے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو یہ قصے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں خالی، بلکہ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق، اور یہ آپ کی طرف آئے ہیں حق کے ساتھ، وموعظۃ، اور وعظ و نصیحت کے ساتھ، وذکر للمؤمنین، اور تذکرہ ہے مؤمنین کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت سورہ یوسف کے اندر دو باتیں اس میں کروں گا، پھر آگے انشاءاللہ قصہ یوسف ہم کل انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو کریں گے اس پہ۔ ایک ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، عربی قرآن نازل کیا ہے۔ یہ جو ہم ٹرانسلیشن ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن عربی ہی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ نہیں کہا قرآنا فی لغت العربیہ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا، بلکہ کیا کہا ہے قرآنا عربیا، قرآن کی صفت ہے عربی، قرآن کی صفت ہے عربی۔ تو اگر قرآن آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آگے کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھ حاصل کریں، تاکہ آپ سمجھ حاصل کریں، تو قرآن عربی میں ہی، صحیح سمجھ قرآن عربی میں ہی آئے گا۔ کیونکہ میں جتنی بھی جو بھی آپ کو عالم، مفسر، ترجمہ قرآن جو بھی آپ کو تفسیر بتاتا رہے، وہ جو اس ورڈ کی گہرائی ہے وہ کلی طور پہ آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ عربی سے مانوس نہیں ہوں گے۔ تو قرآن عربی لعلکم تعقلون ایک بات۔ دوسری بات اللہ رب العزت، میں کہا تھا کہ ایک تو یہ وجہ ہے کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، قصے، قرآنی قصے جو ہیں وہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یہ قرآن کی حجیت بتانے کے لیے بھی ہے کہ ہم آپ کو جو قصے بتاتے ہیں بہترین قصے بتاتے ہیں، اور بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ ان قصوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دوسرا ریزن قرآن میں جو قصے موجود ہیں اس کی دوسرا ریزن یہ ہے تاکہ قرآن کی حجیت ثابت ہو جائے۔ تیسرا اسی سورہ یوسف کے اینڈ میں ہے کہ عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہم آپ کو اس قرآن کے اندر قصے اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ اس سے عبرت پکڑیں، آپ اس سے لیسنز لیں، آپ اس سے سمجھداری حاصل کریں کہ جو انہوں نے غلطیاں کی، جو ماضی میں انبیاء کے قوموں نے غلطیاں کی ہیں یا جو انبیاء کے ساتھ گزرا، وہ آپ اس سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔